अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। सिंध से बड़े ऐलान आ गए और खल्के खुदा की आवाज मजीद गूंज उठी है। हुक्मरान अपना दिफा नहीं कर पा रहे, जिससे लगता है कि एक और शिकस्त खाएंगे। यकीनन एक और शिकस्त खाएंगे। सिंध में सूरत हाल कशीदा हो गई है और खल्के खुदा की जो आवाज है वो मजीद बुलंद हो गई है, तेज हो गई है, उसमें पुकार आ गई है। हुक्मरान जमात, उनके कारकुन, रहनुमा न सिर्फ कमजोर पड़ गए हैं, अपनी पार्टी के चेयरमैन का दिफा करने से भी गुरेजा हैं। तो इसका मतलब है कि अकल के नाखून ले, वरना शिकस्त तो वैसे ही आपने खानी है। मुझे हैरानगी है कि सियासी जमातें जो अवामी और जमहूरी होने की दावादार हैं, उनमें इतनी सीनियर क्यादत बैठी है, वो होश के नाखून लेने के लिए तैयार नहीं है। वो होश के नाखून लेने के तैयार नहीं है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं, जिससे सिंध के और बाकी मुल्क के लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थी, उसको कोई मजीद नाकामी की तरफ धकेल रहा है। मैं काफी दिनों से ये कह रहा हूं, मैं अभी भी इस पे कायम हूं कि सिंध में ये जारी तहरीक सिर्फ किसी एक केनाल, दो केनाल्स, किसी मुतनाज़ा मंसूबे का रद्द अमल नहीं है। ये ओवरऑल मजमूई तौर पर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ रद्द अमल है। लोगों का गुस्सा है, जो आम लोग, प्रोफेशनल्स, मुखालिफ सियासी जमातें, कारकुन बाहर निकाल रही है। कल रात से सिंध में कराची मलीर से लेके कंदकोट, कश्मोर, सखर, उबावड़ों तक मुख्तलिफ शाहराहें जिन पर धरने जारी थे, उनके खिलाफ पुलिस ऑपरेशन के इतलात थे और पुलिस मुतहरिक होती हुई दिखाई दी। सुबह को लाड़काना डिवीजन, जेकाबाद, इस तरह जो कारकुन सड़कों पर बैठे थे, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया। इसी तरह मलीर में भी यही सूरत हाल बनी। तो सारी सिंध में लोग मुतहरिक हो गए और सोशल मीडिया और बाकी सड़कें, शहर इस आवाज से गूंज उठे कि हम पुरअमन थे, हम पुरअमन हैं, हम पुरअमन रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ सिंध दरिया बचाओ तहरीक की तरफ से कल सारे सिंध में एहतजाज की कॉल दे दी गई है और लोगों को, खल्के खुदा को ये कहा गया है कि पुलिस कार्रवाइयों के खिलाफ, तशद्दुद के खिलाफ, कारकुनों के खिलाफ, कार्रवाइयों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया जाए और अपने आवाज से आवाज मिलाकर हुक्मरानों को ये बताया जाए कि आप कितनी भी कोशिश करें इस तहरीक को पुरतशद्दुद बनाने की, हम पुरअमन थे, हम पुरअमन हैं, हम पुरअमन रहेंगे। और उसके अलावा जो वकला धरना दिए बैठे हैं, उनका अहम इजलास हो गया है और बड़े फैसले हैं, और बड़े फैसले बाज़ाब्ता जब उनका ऐलान होगा तो वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। लेकिन हम इस इशू पे जा रहे हैं हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, कि एक तजुर्बेकार जमात, तजुर्बेकार क्यादत वहां बैठी है, तो उसके बावजूद उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस इशू को कैसे हैंडल किया जाए, या वाकई वो इस इशू को सुलझाने में संजीदा नहीं है। सिंपल फार्मूला है, आम फार्म में बात की जा सकती है कि
ایک صوبے میں خلق خدا جو پچھلے 17 سالوں سے آپ کی بات مانتی آئی ہے، یہ 17 سال تو وہ ہیں جو لگاتار ہیں، اس سے پہلے شہید بھٹو سے لے کے ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت عمر تقریباً 58 سال ہے۔ اس میں اکثر یہ جماعت کسی نہ کسی حوالے سے اقتدار میں رہی ہے، اور یہ 17 سال تو تسلسل کے ساتھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ، سندھ کے لوگ خاص کر کے، تھک گئے ہیں۔ اب پارٹی چیئرمین کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اچانک کیا ہو گیا۔ یہ صرف ایک کینال کا، 2 منصوبوں کا رد عمل ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ رد عمل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ناکام طرز حکمرانی کا، کرپشن کا اور اقربا پروری کا، اداروں کی بدحالی کا، مختلف شعبوں میں ناکامی کا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پارٹی کے چیئرمین اپنے سنسیئر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے مشاورت کریں کہ اس کا حل کیا ہے، کیونکہ جو پیغام آ رہا ہے خلق خدا سے وہ کلیئر اور لاؤڈ ہے کہ ہم آپ کے نہ صرف متنازع منصوبے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی اس طرز حکمرانی کو، آپ کے ان لارے لپوں کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ موجودہ حالات میں سندھ کے سڑکوں پر، گاؤں قصبوں میں، شہروں میں خلق خدا کی جو آواز گونج رہی ہے، یا سوشل میڈیا پر، وہ اتنا لاؤڈ ہے، کلیئر ہے کہ اس کے سامنے حکمران جماعت کے لوگ، ان کے کارکن، ان کی قیادت کی نہ صرف آواز کمزور ہے، کہیں کہیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پارٹی کے اس پالیسی سے، اس طرز حکمرانی سے، اس طرز اقتدار سے ناخوش ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے، اس لیے وہ کوئی بھی آواز بلند نہیں کر رہے، پارٹی قیادت کی یا پالیسی کا دفاع نہیں کر رہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیک نیتی سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنی پالیسی پر، طرز حکمرانی پر اور خلق خدا کے جو آواز ہے، جو بہت صبر اور تحمل سے انہوں نے برداشت کیا، اب برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اسی کی روشنی میں پالیسی بنائیں اور جواب دیں۔ ورنہ یہ اب ڈھگوسلے، یہ باتیں، یہ لارے لپے آپ کے قبول نہیں ہو رہے۔ یہ تو لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ پارٹی کے سربراہ نے ایک اسٹیپ اٹھایا، اور اس کے نتائج یہ ہیں کہ لوگوں کے دماغ کھل گئے۔ آپ اتنے معصوم نہیں ہیں، یہ سمجھ لیں، اور یہ لوگ، خلق خدا سمجھ رہی ہے کہ آپ معصوم نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ سی سی آئی میں فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سی سی آئی میں اکثریت تو مسلم لیگ نون والوں کی ہے، پنجاب والوں کی ہے، تو اس حوالے سے واضح ہونی چاہیے کہ سی سی آئی کی کمپوزیشن کا اختیار صدر پاکستان کے پاس ہے، اور صدر پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ۔ جب وزیر اعظم کی ایڈوائس آئی تھی تو کیوں نہیں سوچا گیا کہ اس کے مستقبل میں اثرات پڑنے ہیں؟ ان کے ساتھ اسٹاف ہوگا، پولیٹیکل ایڈوائزر ہے، اور باقی لوگ بیٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ 8 جولائی کو، 24 کو متنازع کینالز کے حوالے سے جو فیصلہ کرتے ہیں، اس میں نہ صرف متنازع کینالز کا ایشو ہے، اس میں ارسا ایکٹ میں ترمیم ہے اور باقی اقدامات ہیں۔ تو کیوں نہیں سوچا گیا کہ اس کے کیا اثرات پڑنے ہیں؟ نہ صرف یہ کیا گیا، اس کا دفاع کیا گیا، اس کو چھپایا گیا۔
اس کے علاوہ پچھلے 15 سالوں میں ارسامی جو وفاق کا ممبر سندھ سے مقرر ہونا تھا، تعینات ہونا تھا، وہ پارٹی نے یا پارٹی کی حکومت نے نہیں کیا۔ نہ صرف اتنا، 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر نے ارسا میں پنجاب ڈومیسائل رکھنے والے کو وفاق کا ممبر تعینات کیا۔ یہ ساری چیزیں اب چھپنے والی نہیں ہیں۔ دنیا بہت تیز ہو گئی ہے، اطلاعات و نشریات کی فراہمی کا عمل تیز ہو گیا ہے۔ آپ لاکھ قدغن لگائیں میڈیا پر، ان کی زبان پر تالے لگائیں، آپ نیٹ ورک بند کر دیں، آپ براڈ بینڈ بند کر دیں، آپ وائی فائی بند کر دیں، آپ فون بند کر دیں، لیکن یہ لوگ جو عام طور پر گھوم پھر رہے ہیں، یہ بہت باخبر ہے۔ ایمانداری سے میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کو، اشرافیہ کو، اسلام آباد میں بسنے والے بیوروکریسی کو، طاقتور اداروں کو کچھ ککھ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس ملک میں کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا۔ تو اس لیے اگر درست کسی بھی عمل کا مشاہدہ کرنا ہو تو عام لوگوں کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھیں، ان کے گاؤں، ان کے قصبے میں، ان کے دیہاتوں میں، بیابانوں میں چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو صحیح نقشہ ملے گا۔ تو بلاول بھٹو زرداری کو بھی یہی مشورہ ہے کہ جائیں، لوگوں کے پاس جائیں، نکل پڑے، گرمی ہے، جو بھی صورتحال ہے، لوگوں کا آواز سنیں اور خلق خدا کے آواز میں نہ صرف آواز میں لائیں، اس کو لبیک بھی کہیں، ورنہ شکست کھائیں گے، بری شکست کھائیں گے، یہ تو طے شدہ ہے۔ اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔